ممبر پر آنا، ممبر پر بولنا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک شرف ہے، لیکن تب تک جب تک انسان اس کو ذمہ داری سمجھے. لیکن جب یہ چیز ذمہ داری سے ہٹ کے شہرت کا ذریعہ سمجھا جانے لگے تو جو ہے وہ اللہ کی پناہ اور اللہ رب العزت ہی اس کا بھلا کرے. آپ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے معلومات پیش کیا. موت کے حوالے سے ذکر کر دوں کہ وقت بھی اتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وقت کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. عرض آپ کے سامنے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یعنی معرفت سے بات نکلی تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی کہ معرفت سے جو ہے وہ مراد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ سے بتایا. اسی کے مقابلے میں جو مفسرین امامیہ ہیں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی موت ہے جہاں خاتمہ بخیر ہو. یعنی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ اللہ کے بندے شمار کر لیے جاؤ. یہ بظاہر نماز روزہ، یہ جو ہم آپ نماز روزہ کرتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی اتنی اطاعت کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا بندہ بھی شمار کر لے. ہم اپنے کو بندہ سمجھیں یہ اور ہے، مگر اللہ اپنا بندہ سمجھنے لگے یا اور ہے. اللہ اپنا بندہ سمجھے. اور یہ ہمارے میں آپ کو کیوں کہوں، ہماری طرح کوئی خطابت نہیں ہے حضرت علی کی، جہاں ہم منبر سے بیٹھ کے، میں نے اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے بارہ بنکی کے شہر میں ایسا ہوا تھا، شاید غالباً علماء تشریف فرما تھے کہ وہاں پر کچھ شاعر تھے، انہوں نے اپنی کچھ ایسے اشعار کہے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی حضرت علی کے لیے شرف جو ہے کمال خدا ہونا نہیں ہے نصیریوں کا، مومنوں کا امیر ہونا شرف ہے، امیر المومنین ہونا شرف ہے. حضرت علی بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ ہم اپنے اعتبار سے چاہے جو بنا لیں، ہماری ایک الگ ہی دنیا ہے، لیکن وہاں یہ سب رضامندی. دیکھیے ایسی چاپلوسی پہ نیتا تو خوش ہو سکتا ہے، الہی رہنما خوش نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے حضرت محمد و آل یا جملہ ہے مولا کائنات کا، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما احب. اے میرے پروردگار، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. بس تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. واہ واہ واہ. صاحب کتاب الشفا سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے، آپ نبوت کا دعویٰ کر دی. ابن سینا سے انہوں نے بات کو ٹالی. ہمارے استاد شیخ علی قرآنی صاحب نے اس قصے کو بیان کیا تھا اپنے درس کے درمیان، یاد آ گیا تو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صبح کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، زبردست ٹھنڈک. انہوں نے اپنے شاگرد کو اٹھایا، نماز کے لیے اٹھے. صبح اٹھو بیٹا، اٹھ جاؤ میرے لیے پانی کا انتظام کرو. اب یہ صبح کا وقت ٹھنڈک میں بیچارہ اٹھنے میں تھوڑا سا، بچے دائیں بائیں کرتے ہیں نا تھوڑا سا ادھر ادھر، ہم لوگوں نے بھی دائیں بائیں کیا، ہمارے اساتذہ ہم کو ٹھیک کرتے تھے. سب آپ دائیں بائیں ادھر ادھر کروٹ کرنے لگا. پھر استاد نے اٹھایا اور لے کر کے روشن دان کے قریب گیا. ایک انسان ضعیف و ناتواں، لاغر انسان، کمزور انسان، سن رسیدہ، کیا دیکھا، وہ کنویں سے پانی کھینچ رہا ہے تاکہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو استاد نے کہا، میرے لال، ابھی تم تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے، تم نے کل یہ بات کہی کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے. میں دعویٰ تو کر دوں، کیا ایسا مومن بھی پیدا کر سکتے ہو؟ توجہ ہے میرے؟ تو مولا کائنات کا بندہ ہونا یہ مولا کائنات کے لیے شرف ہے. مولا کائنات خود اپنی زبان سے کہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اتنی عبادت کرنا یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین بڑی دولت ہے. اگر انسان کی زندگی میں یقین نہ ہو تو بڑے سے بڑا سسٹم بیکار ہے.
آپ بناتے رہیے سسٹم، اگر یقین نہیں ہے تو وہ سسٹم بیکار ہے. جب تک یقین نہ ہو تب تک کوئی جو ہے وہ کام کی چیز نہیں. صلوات بھیجیے صلی علی محمد و علی محمد. تھوڑا بہت اور بچا ہے نا، جو کچھ کلمہ بیانی ہے بس آپ پیش کر کے مجلس ختم کر تمام کر. اب دیکھیں دنیا میں اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو سوسائڈ کیسز ہو رہے ہیں، جو آتم ہتیائیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنی جان کو گنوا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے مایوسی. انسان مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی کی بھی ایک وجہ ہے. یعنی انسان فلاں ڈپریشن، اور ڈپریشن اب اتنا عام مرض ہو گیا ہے کہ نہ پوچھیے، ہر دوسرا تیسرا آدمی کیا ہے ڈپریشن میں. ڈپریشن. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کتنا خوبصورت ایک نسخہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رکھتے ہیں، ثم استقاموا، اور صرف کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے راستے پہ، اسی راستے پہ گامزن رہتے ہیں. تو اجر کے اللہ کی طرف سے کیا اجر ہوتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے. میں اپنے جوانان کی خصوصی طور سے توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے زیادہ تر انسان جو مایوس ہوتا ہے اس کی جو رئیسی وجہ ہے دو ہیں. انسان کی یا فیوچر پلاننگ فیل ہو جاتی ہے کہ انسان نے بھوشیہ میں آنے والے زمانے میں کچھ پلان کیا ہے اور وہ پلان فیل ہو، یا پاسٹ میں کوئی ایسی گھٹنا گھٹت ہوئی یا پاسٹ میں کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوا کہ جس کو یاد کر کر کے وہ سحر اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دو بنیادی چیزیں ہیں نا آنے والے زمانے. ایک کووڈ پیریڈ میں خاص طور سے اس کا تجربہ ہوا. کسی انسان کا چلتا چلتا ہوا بزنس ٹھپ ہو گیا، کسی کی نوکری چلی گئی، کوئی آدھی سیلری پہ کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے 20% سیلری 25% سیلری پہ کام کر رہا ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کیا خوبصورت انتظام کیا ہے، دیکھیے یقین کہتے ہیں نا سسٹم پر اگر یقین ہے تو اس کا فائدہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ جو ہوئی وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رکھ لیتے ہیں، پھر اس بعد ثم استقاموا، یہ پریکٹیکل ہے اور کہتے نہیں ہیں، اس پہ گامزن بھی رہتے ہیں. یعنی زبان سے صرف رب کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت کا دل میں ایمان بھی رکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے. اب ماہرین لغت کہتے ہیں خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، حزن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے. نہ انہیں آنے والے زمانے کا خوف ہوتا ہے نہ گزرے ہوئے زمانے کے نقصان کا کوئی ملال ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر مومن ہے تو کوشش کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کل کھلا رہا تھا وہ آج بھی کھلائے گا، جو آج کھلا رہا ہے وہ آئندہ بھی کھلائے گا. واہ 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 واہ. سلام دیجیے آج کھلا رہا ہے وہ آئندہ. میں اس بات کو یقین سے کہہ رہا ہوں مایوسی کی بنیادی وجہ ہے بگڑتے ہوئے کام. ہم جب اپنی زندگی میں کام دیکھتے ہیں کہ بنتے ہوئے کام بگڑ رہے تو گھبرا جاتے ہیں. یعنی ہم جیسے بہت سارے لوگ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو قطعی بندگی کے لیے سزاوار. کیا اللہ کو ساری مصیبتیں ہمارے ہی جھولی میں ڈالنی تھی؟ کیا ساری مشکلات ہمارے ہی مقدر میں لکھی ہوئی ہیں؟ الا ماشاءاللہ یہ کلمات قطعی بندگی کے لیے سزاوار نہیں ہے. جب بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں تو دنیا والے مایوسی کے وجہ سے اپنے رب کا انکار کر بیٹھتے ہیں. سلام علی ابن ابی طالب پر دنیا جب بنتے ہوئے کام کو بگڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے، اس خدا کا انکار کر دیتی ہے. علی نے پڑھ کے سہارا کیا عرفت اللہ سبحانہ بفصل العزائم وحل العقود ونقض الہمم. تم کاموں کے بگڑ جانے سے مایوس ہو جاتے ہو، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ہے کاموں کے بگڑ جانے سے، ہمتوں کے ٹوٹ جانے سے. مجھے کہنے دیجیے جو چیز مایوسی کا سبب بن جائے اور خدا کے انکار کی لوگ اپنی دلیل بنا لیں، علی نے اسی کو اپنے رب کی وجود کی دلیل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا. واہ 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 واہ. سلام بھیجیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پوچھا کسی نے فرزند رسول ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کام بہت سارے کام
लगता है कि बस हो गया और काम नहीं होता, कुछ काम लगता है नहीं होंगे मगर वो हो गए। ये इसलिए है ताकि तुम समझो कि इस दुनिया को तुम नहीं चला रहे हो, इस दुनिया का चलाने वाला मुदब्बिर है। तुम कोशिश के जिम्मेदार हो, नतीजा तो खुदा के हाथ में। इमाम हुसैन ने तो कोशिश की थी, अल्लाह ने हुसैन को जिंदगी दी। मरहूम का है ना, बच्चों ने सफ़े अज़ा बिछाई अपने बाग के साले सवाब के लिए, ये हुसैन की जिंदगी की दलील नहीं है तो और क्या है? सफ़े अज़ा बिछाई है बच्चों ने अपने बाग के लिए, जिक्र हुसैन इब्न अली का। हम सिर्फ कहते नहीं हैं कि अगर करबला वालों का गम ना होता तो हम मिट गए होते, हमें यकीन भी है कि अगर करबला की जिंदगी ना होती तो ये अब्दार इंसानियत पामाल हो जाती। बस मैं अजीजों चूंकि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समेट रहा हूँ मैं अपनी बात। हम इसलिए करबला वालों का जिक्र करते हैं क्योंकि हम खूब जानते हैं यकीन की अगर कोई मंजिल बमंजिल यकीन हो सकती है तो उसे करबला कहा। ये जो आप मसाइल हैं अय्याम अज़ा में आप सुनते होंगे, ये जो हमारे यहाँ तरीक़ा राइज है कि हमारे उलमा फुक़हा ज़ाकिरीन काबिल क़द्र ज़ाकिरीन जो आते हैं आपके दरमियान ज़िक्र सय्यिदुश शुहदा करते हैं, यूं ही नहीं, इसके पीछे रिवायतकार फरमाए। आपने सुना होगा कि रैयान बिन शबीब जो कि इमाम के शागिर्द भी हैं, इमाम के साहबी हैं, आज इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम की खिदमत नहीं करते, मसाइल यकीन किसे करें, आए इमाम की खिदमत अफसरदा है मुस्महिल, फौरन रैयान बिन शबीब से ख्वाहिश है इमाम, शायद ये पतन जहन में आया अर्ज़ किए दे रहा हूँ मसाइल के लिए सोचा कुछ और काम कर इमाम ने क्या फरमाया, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन बिशैइन फक्किल हुसैन फइन्नहु ज़ुबिहा। अल्लाहु अकबर। फइन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। रैयान बिन शबीब अगर कभी किसी पर रोना आए तो मेरे जद हुसैन को याद करो। अगर रोना आए तो मेरे जद हुसैन को याद करो। क्यों? लफ्ज़ बड़ी सख्त है। फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। मेरे जद को इस तरह ज़िबा किया गया जैसे ज़माने जाहिलियत में जानवरों को ज़िबा किया। यकीनन आप इस बात को मानिए कि करबला मसाइब की इंतहा है जहां अक़दार इंसानियत को बामाल कर दिया गया। मैं पसमंदगान को सब्र की तलकीन करूंगा, अल्लाह उनको सब्र जमील इनायत करें। मुझे नहीं लगता कि आसपास बाराबंकी के हुदूद में भी अगर आप सुन लें कि किसी लावारिस का जनाजा पड़ा है, मेरे हिसाब से बताइए हर कलमे पढ़ने वाले की क्या जिम्मेदारी है? हर कलमा पढ़ने वाले की क्या जिम्मेदारी है? वो जाके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करे, वाजिब है उसके ऊपर। अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये अपनी जिम्मेदारी से तखल्लुफ तस्लीम किया जाएगा और फर्द इसका गुनहगार होगा। पहचानते हो या ना पहचानते हो, रिश्तेदारी हो या ना हो, अगर ये बात साबित हो गई कि हाँ किसी मुसलमान का लावारिस का जनाजा पड़ा है तो हर मुसलमान पर वाजिब हो जाएगा कि उसके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करे। क्यों कहा? इसलिए कि ये रिश्ता इस्लाम है, इसलिए कि इसने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेमा पढ़ा है। हाय अफसोस जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेमा पढ़े उसका तो ये एहतराम है कि उसका जनाजा यूं न पड़ा रहे। हाय हुसैन, हाय रसूल का नवासा, अरे करबला के तख्ते सहरा पर हुसैन का लाशा पड़ा रहा।
شاید یہی وہ منزل تھی جس کو دیکھ کر سید سجاد دور گئے اور جنازہ دیکھ کے اپنے باپ سے یہ کہا تھا، اے بھولی اماں، ان ظالموں نے اپنے گشتہائے عزیز کو تو دفن کر دیا، میرے بابا نے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ زینب نے سمجھایا، اے میرے لال، ارے قلق نہ کرو، اس عمر سے کچھ غیور افراد کو اس طریقے سے فراہم کرے گا، اس طریقے سے برآمد کرے گا، ارے حسین پہ روئیں گے، بوڑھے حسین پہ روئیں گے، بچے حسین پہ روئیں گے، اے بیوی آئی ہے دیکھیے، ارے یہ آپ کی جانے والے آئے ہیں، یہ آپ کے بھیا کی عزادار آئے ہیں۔ اللہ خدا کو کسی غم میں نہ ڈالے، سوال نبی سید الشہداء کے ہاں حاضر ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں مرحوم کے انتقال کے بعد کسی نے پسماندگان کو تماچے تو نہ لگائے ہوں گے، کسی نے پھٹیوں کے گوشت مارے تو نہ چھینے ہوں گے، کیوں؟ کہا یہ رسم انسانیت نہیں ہے، انسانیت کیا ہے؟ جب جناب ابی سعید خدری نے پوچھا ہے یا رسول اللہ مرنے والے کے ساتھ نیکی کا پہلا درجہ کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا ابی سعید خدری اگر مرنے والے کے ساتھ نیکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ پسماندگان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر کوئی یتیم ہے تو اسے شربت دیا جائے۔ یا رسول اللہ یہ اقدار انسانیت آپ قائم کر کے گئے تھے، آئیے کربلا میں عجب منظر ہے، سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، ارے شمر پڑھ کے تماچے لگاتا ہے، کبھی گوشوارے چھینتا ہے، سکینہ آواز دے رہی، اے میرے بابا آئیے دیکھیے آپ نے یہ گوشوارے